للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ دیکھیے نیکی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تو نیکی کرنے کے بعد مشقت تو ختم ہو جاتی ہے اور نیکی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لکھی جاتی ہے اور یہ اس کے لیے ایک ایسٹ بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک مثقال، اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کی ایٹمک لیول پہ بھی اتنا باریک جو مائکروسکوپک اسٹرکچر ہے اس پہ بھی کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی لے لیتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے فضل سے اور کرم سے میں عرض کروں گا یہ اعتکاف تو پہاڑ جیسی نیکی ہے، الحمدللہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ بھی لکھی گئی۔ تو دیکھیے نیکی جب آپ نے کی تو جو محنت اور مشقت ہوئی وہ محنت اور مشقت نیکی کے اختتام پر محنت اور مشقت ختم ہو گئی اور الحمدللہ نامہ مال میں نیکی لکھی گئی۔ آپ سب کو مبارکباد۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ میں لذت ہوتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک دھبا گناہ کا نامہ مال پر لکھا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کیسے گزر جاتی ہے؟ ہم ابھی رمضان کے انتظار میں تھے اور آج رمضان گزر گیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، چشم حقیقت خول سالم پر جہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تو دیکھیے وقت گزر جاتا ہے، کیوں نہ ہم اپنا وقت جو ہے نیکیوں میں گزاریں۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے ایک کتبہ ان کی قبر پہ لکھوایا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے لکھوانا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک افسر تھے تو پہلے میں نے ان کی پوری ڈیزگنیشن لکھی اور نیچے پتہ کیا لکھا ہے؟ زندگی گھڑی بھر کی ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں گزار۔ اچھا، کسی نے کہا آپ ڈیزگنیشن کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پتہ لگے کہ میں اتنا بڑا دنیا میں افسر رہا تھا اور اب میں مٹی میں قبر میں۔ تو اس کے اوپر میسج یہ دیا کہ زندگی گھڑی بھر کی ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں گزار دو۔ آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ماشاءاللہ، اپنے نفس کو تہذیب دی اور ہمارے اصول و ضوابط کے مطابق آپ چلے، اور جب ہم نے آپ کو کسی موقع پہ کسی جگہ پہ بات سمجھائی تو آپ سمجھ گئے، بس یہی بات ہوتی ہے بیٹا۔ یہ جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں نا، اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو تہذیب نفس پر قابو کرنا آ جائے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے آنے سے ہماری مجلس جمی۔ اگر آپ نہ آتے تو ہم بے رونق ہوتے۔ آپ کے آنے سے ہماری مجلس جمی ہے اور آپ کے آنے سے ہمیں خوشیاں ملی ہیں۔ آپ نہ آتے تو ہم نیکی کیسے کرتے؟ آپ کے آنے سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس گیا تو کہیں کہ تم آ گئے ہو، تمہاری مجلس جمی ہے، تمہارے آنے سے رونق لگی ہے، تمہارے آنے سے ہمیں دین کی بات کرنے کا موقع ملا ہے اور تمہارے آنے سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں۔ تو دوستو آپ آئے اور ہمیں خوشیاں حاصل ہوئیں۔ ہم آپ سے بہت راضی ہیں، بہت خوش ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اب مجموعی طور پہ آپ کے لیے اگلے اعتکاف رمضان تک دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میں جب کسی کو یاد رکھتا ہوں تو پھر من حیثیت جماعت میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہت اچھا وقت گزارا، بہت اچھا آپ نے یہاں پر عبادت اختیار کی، وقت ضائع نہیں کیا۔ بہرحال آئندہ ہم سوچیں گے کہ ہم اور زیادہ عبادت کریں اور اطاعت کریں۔ تو بس بیٹا اگر ہم نے اس سے یہ لے لیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور دائیں بائیں کسی کو حضور کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، کوئی قریب ہے وہ بھی نہیں سکتا، کسی کی معاشرت، کسی کے معاملات، کسی کے اخلاقیات، کسی کی زندگی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے زندگی قریب کیا کوسوں دور ہے، لہذا ہم اس زندگی کو اختیار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سیف گیم ہے، سیف ہمارا راستہ ہے۔ اس کے بعد چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی نالج ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں آپ کے نالج کو ریوائز کرنے کے لیے، لیٹسٹ کرنے کے لیے۔ یعنی آج کل نالج ایسی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ 3 مہینے کے بعد تھیوریز بدل جاتی ہیں، کمپیوٹرز بدل جاتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال اپنے نالج کو ریفریش کرنے کے لیے اور اپنے نالج کو ریوائز کرنے کے لیے کمپنیز اور جو سائنٹیفک جو لوگ ہوتے ہیں سائنٹسٹ، وہ اپنے لوگوں کو نا ڈفرینٹ ورک شاپس کرواتے رہتے ہیں 6 منتھلی، کوارٹرلی، کہ جس میں ان کا نالج ریوائز بھی ہوتا ہے اور ریفریش بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ایمان کی بھی تجدید کر دیا کرو، کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا، ایسے ایمان بھی تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر ایک خاص انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اس کے اثرات غالب آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کلمے سے ایمان کی تجدید کرو، ایک موت کی یاد سے۔ تو موت کی یاد سے مراد ہے اچھی مجالس میں آؤ، اچھی مجالس میں آیا کرو۔ ادھر بیٹا ہر شوال کے بعد جب یہ شروع ہوگا، ہر سوموار کو مجلس ذکر ہوتی ہے 1 سے 2 ہر، اور اس آج اس کے گھر پہ بھی مجلس ذکر ہوتی ہے، وہ ہفتے کو ہوتی ہے، وہ ہفتے کو عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں آیا کریں اور رابطہ رکھا کریں، اچھی مجالس میں جایا کریں، اچھی کتب پڑھا کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو فریش رکھو۔ تو ایک تو یہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا نا لا الہ الا اللہ، یہ آپ کے ایمان کو فریش رکھے گا، پکی بات، اور آپ اتنی قوت دے گا انشاءاللہ برائی کے خلاف عمل کرنے کی۔ یہ اتنا زبردست ذکر ہے کہ اگر آپ کو کسی یورپ کے ملک میں بھی چھوڑ دیا جائے جہاں کے گناہوں کا سمندر ہو اور وہاں پر بھی اس ذکر کو آپ کریں تو اللہ آپ کے پاس فرمائیں گے، اتنا اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری کونوں میں صادقین، اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو، تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے، ایک دوسروں سے جو تکلیف پہنچی اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ اور بس بیٹا فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے لاتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے، تو محبتیں کرنا سیکھیے۔ فرمایا تم ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہرگز تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ تو ایک دوسرے سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت آ جائے، افشو السلام، سلام کو پھیلا دو۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا قیام اور سیام اور آپ کے اعتکاف قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ان کا رمضان قبول فرما، اللہ ان کے رمضان میں جو فرض نمازیں ہیں قبول فرما، ان کے رمضان کے شوق کو قبول فرما، ان کا رمضان کا ادب قبول فرما، ان کے رمضان میں گناہ نہیں کیا، اس رمضان کا ادب قبول فرما، اس رمضان میں انہوں نے تراویح میں قیام کیا، اللہ ان کا قیام قبول فرما، انہوں نے صیام روزے رکھے، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ رب العزت انہوں نے اعتکاف کیا، ان کا اعتکاف قبول فرما، اللہ انہوں نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ
کی اور وعدہ کی آئندہ زندگی آزاد کا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ ان کے زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے روزی میں برکت عطا فرما، اللہ جنہوں نے آپ کے گھر میں قیام کیا اللہ ان کو اللہ روزی کی برکتیں بھی نصیب فرما، روزی کی برکتیں بھی نصیب فرما، جو لوگ بے نوکری ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین روزگار نصیب فرما، ان کو بہترین نوکریاں عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے دوست اس ماہ میں شام کے لیے بھی اللہ ہدیہ دیتے رہے۔ شام سے مراد ہے کہ وہ شامی مہاجر جو ترکی میں جا کے رہائش پذیر ہوئے، یعنی اس وقت 45 لاکھ کے قریب بیوائیں اور ترکی کے اندر بچے، یتیم بچے اور بوڑھے اور بیمار ترکی کے اندر آ کے مہاجر ہونے، ان مہاجرین کے لیے اللہ رب العزت جن لوگوں نے بھی ہدایت دی ہے اللہ رب العزت ان کے قلب کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے اور ان کو روز قیامت کی سختیوں اور آفتوں اور مشقتوں سے بچا دے اور ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دیجیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی امت مسلمہ کی مدد فرما دیجیے، اللہ رب العزت شام کے مہاجرین کی مدد فرما دیجیے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، جو بدخواہ ہیں ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو ان کو دفعہ دور فرما۔ اے اللہ رب العزت یہ جتنے احباب یہاں پر آئے ہیں، یہ جن جن مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں، کوئی ہو سکتا ہے مقدمے کا شکار ہو، کوئی روزی کے مسئلے میں شکار ہو، کوئی خاندانی جھگڑوں کا شکار ہو، اللہ رب العزت آج اس مبارک مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے کہ تو قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ان کو خوش اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں کو خوشی کا مسکن بنا، ان کے گھروں میں رزق کی برکات عطا فرما، ان کے گھروں کے افراد میں ایک دوسرے سے محبت فرما اور لڑائی جھگڑے کو ختم فرما، ان کی دکانوں میں برکت عطا فرما، ان کو وافر رزق نصیب فرما، ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، آئندہ رمضان پھر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنے ساتھ نماز لے جانے والا بنا، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما اور ان کو بھی قبول فرما، ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرما دیجیے، ان کو حضور کا عشق نصیب فرما دیجیے، ان کو اللہ دین کا سپاہی بنا لیجیے، اللہ ان کو دین کا دائی بنا لیجیے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور ان پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ اس عاجز فقیر کی دعاؤں کو ان کے حق میں اللہ رب العزت ان کے مبارک اعمال کے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله وصلی اللہ علی النبی الامش آمین ثم آمین۔